ایک روز بالآخر وہ اپنے 14 ساتھیوں کے ساتھ ایک کوچ میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کی طرف عازم سفر تھا، جہاں سے اسے اکیڈمی جانا تھا۔ اس بس کے تمام مسافر اس کے لیے اجنبی تھے۔ جو لوگ اس کے ساتھ منتخب ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ان مسافروں میں شامل نہیں تھا۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کو جاننا چاہتے تھے، لیکن کوئی کسی سے متعلق سوال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ انہیں دوران امتحان میں یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ انہیں صرف اپنے آپ تک محدود رہنا ہے۔ اپنے ساتھی یا دیگر معاملات کے متعلق معمولی سا تجسس بھی ان کے لیے خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ استقبالیہ پر ایک خوبصورت لڑکی ان کے منتظر تھی۔ اس کے چلنے کا انداز یعصوب کو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ وہ جسمانی طور پر کتنے مردوں پر حاوی ہو سکتی ہے۔ لڑکی نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ان کے ناموں کا اندراج ایک رجسٹر میں کیا گیا۔ ان کی تصاویر بنائی گئی تھی۔ ہاتھوں پیروں کے نشانات محفوظ کیے گئے اور وہ سب لڑکی کی معیت میں مین بلڈنگ کی طرف چل دیے تھے۔ یہ معمولی سی کالونی تھی۔ اس بلڈنگ میں داخل ہونے والے ہر شخص کی تصویر اور ہاتھ پاؤں کے نشانات یہاں کے مین کمپیوٹر کو فوراً فیڈ کر دیے جاتے تھے۔ لڑکی نے ایک چھوٹے لیکن ہال نما کمرے میں لے آئی، جہاں ٹی کی شکل میں بنی میز کے گرد انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کی ہدایت کی، اور یہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی کہ تھوڑی دیر میں اکیڈمی کے ڈائریکٹر ان سے ملاقات کریں گے۔ یعصوب نے ہال کا جائزہ لیا، جس کی دیواروں پر بلیک بورڈ اور نقشیاں بیضا تھے، اور ماربل کی خوبصورت دیواروں پر کوئی نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی ان کی پشت پر دروازہ کھلا۔ سب لوگ احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک قدرے ادھیڑ عمر کے آدمی کے ساتھ دو درمیانی عمر کے نوجوان اندر داخل ہوئے۔ ادھیڑ عمر والا دونوں سے زیادہ چست اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ یعصوب نے نظروں ہی نظروں میں اس کے قد کا اندازہ 6 فٹ سے زیادہ لگایا تھا۔ تشریف رکھیے، خوش آمدید، میرا نام یوری شرف ہے، میں اکیڈمی کا چیف ہوں۔ آپ کو موساد میں شمولیت پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کا مکمل نام ہماری عبرانی زبان میں کافی لمبا تھا، دی انسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل آپریشن ہے، یعنی ہمارا موٹو ہے دھوکے اور فریب سے ہمیں جنگ جیتنی ہے۔ تم سب ایک ٹیم ہو، ایک ہی فیملی کے ممبر ہو۔ تمہارا انتخاب ہزاروں میں سے ہوا ہے۔ ہم نے ہزاروں نوجوانوں کو موساد کی ٹیم کا ممبر بنانے کی کوشش ہمیشہ کی ہے، لیکن ان میں سے آپ جیسے چند خوش قسمت ہی یہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ آپ لوگوں میں وہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں جو ہمیں درکار ہوتی ہیں۔ آپ لوگ عظیم اسرائیل کی خدمت کے مکمل اہل ہیں، اور آپ کے پاس اس مملکت کو عظیم تر بنانے کے لیے بہترین دماغ اور جسم موجود ہے۔ یہ بات کبھی مت بھولیے کہ ہمارے پاس آپ کو انجیکشن کے ذریعے منتقل کرنے والی کوئی شے نہیں۔ یہاں آپ کو سب کچھ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر سیکھنا ہے اور دوران تربیت 100% رزلٹ دینا ہے۔ ہم آپ کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں، بہترین، اس سے کم کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی 100% نتائج نہیں دیتا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ ایک مکمل بیچ کو دوران تربیت فارغ کر دیا جائے۔ اس نے آخری بات کہہ کر یعصوب نہیں، اس کے ساتھیوں کے دل و دماغ میں بھی سنسنی پھیلا دی تھی۔ یہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کی الگ اکیڈمی ہے، جہاں 100% سے کم کچھ قابل قبول نہیں۔ آپ لوگوں کو یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ اس وقت آپ سیکورٹی مقاصد کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم اسی خام مال کو سانچے میں ڈالیں گے تو آپ اپنے کورس کے اختتام پر دنیا کے بہترین تربیت یافتہ انٹیلیجنس پرسن بن چکے ہوں گے۔ ساری دنیا میں کوئی انٹیلیجنس کی فیلڈ میں آپ کا ثانی نہیں ہوگا۔ یہاں ہمارے پاس آپ کو پڑھانے کے لیے مروجہ زبان میں استاد نہیں ہیں۔ آپ کو جو لوگ پڑھائیں گے وہ اپنی فیلڈ کے یکتائے روزگار ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے ہم ان کی خدمات مستعار لیتے ہیں۔ وہ آپ کو بطور شاگرد نہیں بلکہ مستقبل کے استاد کی حیثیت سے پڑھائیں گے، کیونکہ آپ کو کبھی بھی ان کی جگہ لینی پڑے گی۔ وہ آپ کو مروجہ کلاس روم کی طرح نہیں بلکہ دوستوں کی طرح الگ الگ اپنے میدان میں طاق کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات کبھی نہ بھولیے کہ آپ کھیل کے جس میدان میں اترے ہیں وہ دنیا کا خطرناک ترین کھیل ہے، جس میں زندگی ہر وقت داؤ پر لگی رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات بھی کہ اس کھیل میں صرف اپنی غلطی سے ہی نہیں، بسا اوقات دوسرے کی غلطی سے بھی اپنی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے اس ٹیم کے ہر کھلاڑی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے دوسرے ساتھیوں کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ میں اس اکیڈمی اور ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں۔ میرے دروازے آپ سب کے لیے ہمیشہ اور ہر وقت کھلے ہیں۔ گڈ لک۔ اب میں آپ کو آپ کے انسٹرکٹر صاحبان کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی 2 افسران میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لی۔ اس کی شکل اور بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے رہا ہوگا۔
میرا نام اسٹین واک ہے اور میں اکیڈمی کی انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج ہوں۔ اس نے بڑے اکھڑ اور چونکا دینے والے لہجے میں ان سب کو مخاطب کیا۔ میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ جب بھی چاہیں مجھے دوران گفتگو ٹوک کر کوئی بھی سوال دریافت کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ کہ ہمارے پاس بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن کسی بھی لمحے کوئی بھی ہم سے آگے کی دریافت کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے جو علم حاصل کر رہے ہیں، سب اہم ترین راز وہی ہے جس کی آپ کو جان دے کر بھی حفاظت کرنی ہے۔ برائے مہربانی اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کیجیے، اور سب سے اہم بات کہ آج کے بعد آپ کی زبان سے موساد کا لفظ نہیں سننا۔ اس لفظ کو ہوا جانیے، کبھی زندگی میں کہیں بھی دوران گفتگو یہ لفظ استعمال نہ کیجیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دوران گفتگو آپ نے آفس لفظ استعمال کرنا ہے۔ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو صرف یہ بتائیے کہ آپ ڈیفنس سروسز میں ملازمت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہرگز کچھ نہ بتائیے۔ اور ہاں، کان کھول کر یہ بات سن لیجیے کہ آپ نے آج کے بعد کوئی نیا دوست ہماری اجازت کے بغیر نہیں بنانا۔ اب آپ کے ذاتی افعال اور نجی زندگی میں کوئی پرائیویسی نہیں رہی۔ آج کے بعد آپ کا ہر لمحہ آفس کا ہوگا۔ آج کے بعد آپ نے کبھی آفس سے کوئی فون اپنے گھر نہیں کرنا، کبھی آفس یا گھر کے فون پر کوئی گفتگو اپنے بزنس سے متعلق نہیں کرنی۔ اگر میں نے کسی کی کوئی ایسی گفتگو پکڑی تو اسے اتنی سخت سزا ملے گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے یہ سوال مت کیجیے کہ میں یہ بات کیسے جان پاؤں گا۔ خیال رہے کہ میں یہاں کا سیکیورٹی انچارج ہوں اور مجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اگر میں نے آپ سے متعلق کچھ جاننا چاہا تو میں اس کے لیے ہر ذریعہ استعمال کروں گا۔ اور ہاں، اس نے اچانک مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، اگر میری شہبیک یعنی موساد اکیڈمی کی سیکیورٹی پولیس کے ذریعے آپ کو علم ہو کہ میں نے ایک مرتبہ دوران تفتیش ایک کیڈٹ مار ڈالا تھا تو اس بات پر یقین نہ کیجیے۔ اس نے دیوانوں کی طرح کہکا لگایا تھا۔ یاسو بھی نہیں، اس کے تمام ساتھی سن ہو کر رہ گئے تھے۔ آپ کو دوران تربیت تقریباً ہر 3 ماہ بعد ایک غیر ملکی دورہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہر دورے سے واپسی پر آپ کو جھوٹ پکڑنے کی مشین کے ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ٹیسٹ آپ جب بھی اسرائیل سے باہر کسی ملک میں اپنے مشن سے واپس آئیں گے آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کو حق حاصل ہوگا کہ یہ ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیں، اس طرح مجھے ہر انکار کرنے والے کو گولی مارنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اس نے مزید سنسنی پھیلاتے ہوئے کہا، میرا اور آپ کا واسطہ ایک دوسرے سے اکثر پڑتا رہے گا۔ جلد ہی آپ کو آپ کے شناختی کارڈ جاری ہو جائیں گے۔ اپنی ہر شناخت کو صرف خود تک محدود رکھیں۔ آج کے بعد سوائے ان شناختی کاغذات کے جو آپ کو میں جاری کروں گا، آپ کی فیملی کی اور کوئی شناخت آپ کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اپنے پاسپورٹ اور سابقہ تمام آئی ڈی کارڈز جمع کروا دیجیے۔ جب بھی آپ کے خاندان کے کسی فرد کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت ہوگی ہم یہ پاسپورٹ آپ کو فراہم کر دیں گے۔ گڈ لک، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ اب اورین ریف کی باری تھی، جس نے اپنا تعارف کمانڈر آف کورس کی حیثیت سے کروایا تھا۔ آپ بچوں کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے۔ آپ کے اکیڈمی میں قیام کو باسہولت بنائے رکھنے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس نے اپنا مختصر تعارف کروایا اور اپنے پس منظر سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے موساد سے منسلک ہے اور اب تک متعدد کارنامے غیر ممالک میں انجام دے چکا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک زمانے میں وزیر اعظم گولڈ امیر کے دفتر میں بطور کیٹسا خدمات انجام دے چکا ہے۔ اب یورپ کے بہت کم علاقے ایسے رہ گئے ہیں جہاں میں خود کو محفوظ تصور کروں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم اپنے کام کا آغاز 2 مضامین سے کریں گے اور اگلے 2-3 ماہ تک آپ کو یہی کچھ پڑھایا اور سکھایا جائے گا۔ ایک مضمون ہے ناکا، موساد کے ایجنٹوں کا آپریشن اور اطلاعات لکھنے کا منفرد اور مخصوص انداز، اور دوسرا سیکیورٹی۔ اس نے یاسوب اور اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ سیکیورٹی کی تربیت اپنی شبیک یعنی موساد کی حفاظتی پولیس کی طرف سے دی جائے گی، جبکہ ناکا وہ انہیں خود پڑھائے گا۔ ناکا کی تربیت مکمل کرنے کے بعد انہیں سیکیورٹی کی تربیت دی جائے گی۔ ایک روز جب وہ اپنی کلاس میں موجود تھے تو اچانک 2 گن بردار اندر داخل ہوئے تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ عمل اتنا اچانک اور گھبرا دینے والا تھا کہ وہاں موجود ہر کیڈٹ میزوں کے نیچے جان بچانے کے لیے دبک گیا۔ ان میں انسٹرکٹر بھی شامل تھے۔ دونوں حملہ آور اوزی گنوں سے درجنوں گولیاں برسانے کے بعد اطمینان سے باہر چلے گئے، جن کے جانے کے بعد ان کے انسٹرکٹر نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور انہیں اس روز APMA یعنی سیکیورٹی انٹیلیجنس کا آغاز کروایا تھا۔ انتہائی خوف کی حالت میں تم لوگ اپنا دفاع کس طرح کرو گے، یہ بات سب سے اہم ہے۔ ان کے انسٹرکٹر نے حملہ آوروں کی روانگی کے بعد پھاڑ کھانے والے لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری طرف سے تم سب جہنم میں جاؤ، مجھے تمہاری قابلیت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یاد رکھنا،
جب تک میں تمہارے APMA سے متعلق مطمئن نہیں ہو جاتا میں تمہیں ہرگز کلیئر نہیں کروں گا، خواہ تم سب کو یہاں سے اپنے گھر کو ہی کیوں نہ واپس لوٹنا پڑے۔ یعصوب سمیت سب کیڈٹ اس دھمکی سے گھبرا گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کا ہر انسٹرکٹر ان کی تربیت سے 100% مطمئن نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ صبح 8 سے رات کے 8 بجے کی تربیت ہوتی تھی اور انہیں اس دوران صرف دوپہر کے کھانے کے لیے 1 گھنٹے کا وقفہ یا پھر 2 مرتبہ چائے پینے کے لیے 20-20 منٹ کا وقفہ دیا جاتا تھا۔ ان 12 گھنٹوں میں انہیں مختلف لیکچرارز APMA یعنی جنرل ملٹری اور کور جیسے اہم موضوعات کی زبانی اور عملی تربیت دیا کرتے تھے۔ جنرل ملٹری کے مضمون کے ذریعے انہیں ہمسایہ ممالک اور جہاں جہاں موساد کا دائرہ کار ہے ان ممالک کی بری، بحری اور ہوائی فوج سے متعلق مکمل معلومات، عرب ممالک کا سیاسی، سماجی اور مذہبی ڈھانچہ، اس جیسے اہم مضامین پڑھائے اور ان کے عملی مظاہرے کرائے جاتے تھے۔ جاسوسی اور دہشت گردی سے متعلق انہیں ہر فنی باریکی اچھی طرح سمجھائی گئی تھی اور اس کا مظاہرہ بھی ان سے کروا کر دیکھا جاتا تھا۔ تربیت کے دوسرے مہینے انہیں موساد کے کٹسا گز سرکاری ہتھیار #22 بریٹا گن دے دی گئی تھی، جس کو دنیا کی اپنی کلاس اور نوعیت کی بہترین گن سمجھا جاتا تھا۔ پستول نما اس ہتھیار کو آسانی سے چھپایا اور مشین گن کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ٹیٹکوا کے فوجی کیمپ میں انہیں ہتھیار چلانے کی تربیت دی گئی۔ بلا شبہ یہاں انہیں اپنے فن میں طاق کیا گیا تھا۔ یعصوب کو انہوں نے ہر ممکنہ سچویشن کے مطابق بھرپور اور مؤثر فائرنگ کرنے اور فائرنگ سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے فن میں طاق کر دیا تھا۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا تھا۔ آواز پر نشانہ لگانے میں اسے کمال حاصل تھا اور اس سلسلے میں اس نے حیرت انگیز نتائج حاصل کیے تھے۔ اس کی جسمانی اہلیت کو بڑھانے کے لیے دنیا کے بہترین مارشل آرٹس میں اسے مہارت حاصل ہو چکی تھی۔ اسے دنیا کے خطرناک ترین زہر سے متعلق ریسرچ کروائی گئی تھی۔ زہر استعمال کرنے کے ایسے معصومانہ طریقے بتائے گئے تھے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ کسی بھی زندہ انسان میں چند لمحوں میں موت کی نیند سلا دینے کے فن میں اسے طاق کیا گیا تھا۔ انہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف حالات میں، مختلف موسموں میں کام کرنے اور اپنے کام کے بہترین نتائج حاصل کرنے میں مہارت دلائی گئی تھی اور یعصوب نے ان کی توقعات سے بڑھ کر تربیت کے نتائج دیے تھے۔ اس کے بعد دستاویزات کی ہیرا پھیری، پاسپورٹ کا جائز اور ناجائز استعمال، کسی بھی ملک میں ہنگامی حالت میں جعلی دستاویزات تیار کرنا اور انہیں استعمال میں لانا، جعلی کرنسی کی پہچان اور تیاری کے طریقے، غرض جعلی دستاویزات سے متعلق انہیں ایسی جال سازی سکھائی گئی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے جال ساز بھی ان کے سامنے دم نہیں مارتے تھے۔ دوران تربیت ہی یعصوب کے علم میں یہ بات آئی کہ غیر ممالک خصوصاً یورپ اور امریکہ میں ان کے لیے ڈوبل یعنی پیغام رساں جو عموماً ان کے پیغامات ایک سے دوسری جگہ محفوظ طریقے سے پہنچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے تھے، وہ ان ممالک میں تربیت یا تعلیم حاصل کرنے والے اسرائیل کے طالب علم ہیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ دنیا کے جس ملک میں انہیں ہنگامی صورتحال درپیش ہو وہاں وہ صرف اعتماد یا اعتبار اپنی ذات کے بعد صرف اسرائیل کے باشندوں یا پھر یہودیوں پر ہی کر سکتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہودی کے علاوہ دنیا کی کسی بھی قوم سے، کسی بھی فرد سے اسے دھوکے میں رکھ کر کام لیا جائے اور کسی بھی مرحلے پر اس پر ایک لمحے کے لیے بھی اعتبار نہ کیا جائے۔ ان کی ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی تربیت کے بعد اب اہم ترین تربیت شروع ہوئی تھی اور وہ تھی اسلام کا روزمرہ زندگی میں کردار۔ ان کی ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی تربیت کے بعد اب اہم ترین تربیت شروع ہوئی تھی اور وہ تھی اسلام کا روزمرہ زندگی میں کردار۔ اس میں بلا شبہ یعصوب سے زیادہ نمبر کوئی کبھی حاصل ہی نہیں کر سکا۔ اسے مکمل نماز، کچھ قرآنی آیات، مختلف مکاتیب فکر کے فکری اختلافات ازبر ہو چکے تھے۔ جب کبھی وہ اسلامی تعلیمات کی کلاس میں بیٹھتا اس کا ذہن خود بخود بمبئی پہنچ جاتا۔ اسلم اور عارفہ اسے اپنے ساتھ دکھائی دیتے، اسے یاد آ جاتا۔ اپنے دادا اور ماں کو بتائے بغیر وہ کئی مرتبہ ان کے ساتھ مسجد میں جا چکا تھا۔ یہ ساری تربیت آج اس کے کام آ رہی تھی۔ اردو زبان اور اسلامی تعلیمات پر عبور نے اپنے ساتھی کیڈٹوں میں امتیازی حیثیت اسے دلا دی تھی۔ تربیت کے ایسے ہی کڑے مراحل سے گزر کر بالآخر وہ موساد کا کیڈسا بنا تھا۔ اسے یاد تھا دوران تربیت اس کی قوت برداشت کا امتحان لینے کے لیے انہیں فرار ہونے، گرفتار ہونے اور گرفتاری کے بعد تفتیش کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ تو اسے 3 دن کی مار کھانی پڑی لیکن اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی تھی۔ یعصوب نے عملی میدان میں قدم رکھتے ہی ایسے کارنامے انجام دیے تھے جو شاید عام ایجنٹ کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتے۔ گزشتہ 5 سال سے وہ یورپ، امریکہ اور میڈل ایسٹ میں خطرناک مہمات انجام دیتا رہا تھا اور اب بھی یہاں اسے خصوصی مشن پر بھیجا گیا تھا۔
ان دنوں وہ لندن میں ایک باغی کو ٹھکانے لگانے کے بعد واپس لوٹا تھا۔ اس کی واپسی کے 2 روز بعد ہی اس کی ماں مر گئی۔ اس کی ماں بیمار تو کافی دنوں سے تھی، لیکن اسرائیل میں اسے کیٹسا کی ماں ہونے کے ناطے جو خاص عزت حاصل تھی، اس کی وجہ سے اسے امریکہ میں خصوصی علاج کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کا کینسر اب ناقابل علاج ہو چکا تھا۔ ماں کی وفات پر اسے 1 ہفتے کی خصوصی رخصت ملی تھی تاکہ وہ اپنی ماں کا غم اچھی طرح بھلا سکے، کیونکہ ان لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ اسے اپنی ماں سے کتنی محبت تھی۔ ان دنوں یعصوب ایک عجیب سی ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اسے گزشتہ ماہ فرانس میں پناہ لینے والے ایک فلسطینی نوجوان کو قتل کرنے کا مشن سونپا گیا تھا، جسے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے اس کے ساتھیوں سے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری تھا۔ موساد کو شک تھا کہ تل ابیب کے ایک معروف بازار میں اپنے جسم سے بم باندھ کر اسرائیلی فوجیوں کے ایک ٹرک پر حملہ کرنے والے فلسطینی نوجوان کا تعلق اس گروپ کے لوگوں سے تھا، اور اب بھی ان کے ساتھی تل ابیب میں موجود تھے۔ یعصوب نے اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے اسے پیرس کے مضافات میں ایک گاؤں سے اغوا کیا تھا۔ وہ لوگ اسے یہاں سے 3 کلومیٹر دور پہلے سے کرائے پر حاصل کردہ ایک محفوظ فلیٹ میں لے گئے تھے، جہاں یعصوب اور اس کے ساتھیوں نے اس پر 2 دن مسلسل غیر انسانی تشدد کیا تھا۔ لیکن یہ شخص خدا جانے کس مٹی کا بنا تھا۔ وہ مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا۔ مار کھاتے کھاتے جب وہ بے ہوش ہو جاتا تو ہوش میں لائے جانے کے بعد اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ طاری ہو جاتی۔ دوسرے روز یعصوب کے دونوں ساتھی فلیٹ کے باہر پہرا دے رہے تھے، اور یعصوب اس کے جسم کو مختلف غیر انسانی طریقوں سے اذیت پہنچا کر اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کا یہ طریقہ کار تھا: ایک آدمی کرسی پر جکڑے فلسطینی پر ظلم و ستم توڑتا، باقی 2 فلیٹ کے باہر کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود رہتے۔ تم کیوں اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتے ہو؟ جانتے ہو کہ ہم بہرحال تم سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ اگر ہم فرانس میں تمہیں تلاش کر کے یہاں تک لا سکتے ہیں تو ہمارے لیے اور کچھ بھی ممکن ہے۔ یعصوب کو نہ جانے کیوں اس کی حالت پر رحم آنے لگا تھا۔ اس لمحے نہ جانے کیوں اس کا ذہن بمبئی پہنچ گیا اور اسے اسلم یاد آ گیا۔ نہ جانے کہاں سے یہ سوچ اس کے دماغ میں گھس آئی کہ کسی روز اگر آفس موساد کے حکم پر اسے اسلم پر ہی ظلم کے پہاڑ توڑنے پڑے تو وہ ایسا کر پائے گا۔ نوجوان فلسطینی جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یعصوب کے لیے اب ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا چمک سما گئی تھی جس کا سامنا کرنا یعقوب کے لیے مشکل تھا۔ تم بے وقوف ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے وسائل کے سر پر ہمیں فتح کر لو گے، لیکن یاد رکھو میں تمہیں کبھی یہ فخر حاصل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ عربی جاننے کی وجہ سے یعصوب کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بسا اوقات وہ طاقتوروں پر کمزوروں کو غلبہ عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ نہ جانے کیوں قرآن کی اس آیت نے اسے ایک مرتبہ تو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ بظاہر تو موساد کا کیٹسا ہے، لیکن اندر سے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ تم اپنی جان گنوانے پر تلے ہو۔ بالآخر اس نے زچ ہو کر اسے کہا، ہاں کیونکہ یہ میری جان نہیں ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے، اور میں اس میں خیانت کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں موت سے خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن تم مجھے قتل کرنے سے ضرور خوفزدہ ہو۔ مجھے تمہارے چہرے پر خوف دکھائی دے رہا ہے۔ تم اپنے ضمیر کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہو، حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ یہ غلط ہے۔ تمہیں موساد کا ایک زر خرید ایجنٹ ہونے پر بہت فخر ہوگا، لیکن یاد رکھنا تم کیا سارا اسرائیل میری زبان نہیں اگلوا سکتا۔ تم بزدل ہو، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے کھول دو، میرے ساتھ مقابلہ کرو، تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں ہم دھماکے کریں گے، میرے ساتھی وہاں موجود ہیں، لیکن تم کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ تم بزدل، بغیرت، غاصب، تم ساری زندگی ڈرتے رہو گے۔ تم ہمیشہ خود کو غیر محفوظ سمجھو گے۔ مرنے کا خوف تمہیں کبھی ڈھنگ سے جینے نہیں دے گا، یاد رکھنا۔ اس کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے۔ یعصوب کو اپنے سارے بدن پر کوڑے لگنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہاں ایک بندھے ہوئے فلسطینی کے سامنے وہ اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ خود کو انتہائی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کرسی پر دراصل وہ بندھا ہوا ہے۔ یہ فلسطینی نوجوان تو آزاد تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا کسی کے غلام ہونے کے لیے اس کا مفتوح ہونا ہی ضروری ہے؟ یہ بھی تو ممکن تھا کہ فاتح خود کو غلام اور مفتوح خود کو آزاد سمجھے۔ یہ آزادی تو انسان کے اندر آتی ہے۔ وہ طاقتور اسرائیل کا ایک آفیسر تھا اور یہ فلسطینی غلام اور مفتوح، لیکن اس وقت وہ خود کو اس کے سامنے بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اسے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک پچھتاوا سا اب اس کی جان کو آنے لگا تھا۔ جانے کس منحوس گھڑی اس نے اس نوجوان کو اغوا کیا اور یہاں پہنچایا تھا۔